بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی، ایک ایسا عمل بتاؤں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ ایسا مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ خالی جولیاں فوراً سے بھر جائیں گی۔ آپ کی مرادیں ایسی پوری ہوں گی نہ ہی گھنٹوں میں نہ ہی دنوں میں، بلکہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی منٹوں میں انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھتے ہی آپ دونوں آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لینا، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو بالکل اگنور مت کریں۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا کر دے گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میں نے آج تک جب بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے، کبھی نہیں ہوا کہ فائدہ نہ ہو۔ میں خود روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھتی ہوں تو شام تک میرے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اتنا فائدہ ہوگا کہ غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ آپ کسی کو 10 کروڑ بھی دو گے تو بھی آپ کو یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا۔ آج اپنے دکھی بہن بھائیوں کو اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں کہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ جو بھی آپ کے مقصد ہوں گے، جو حاجتیں مرادیں ہوں گی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو 1 کروڑ 10 کروڑ چاہیے، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ کر دیکھیں، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، بس آپ دیکھیں گے کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے جس ملک میں بھی، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو پہلے تو آپ لوگ مکمل دیکھ لیں۔ یہ ویڈیو آپ لوگ آخر تک لازمی دیکھنا۔ آپ کو اس کی ویڈیو میں وہ مجرب اور آزمودہ عمل بتانے لگی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں جیسا میں نے بتایا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتی ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے خوب نوازا۔ اس وظیفے کو جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا، جب میں نے کسی کو بتایا، جب کسی کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، لوگوں کے گھروں میں فاقے تھے، مفلسی تھی، 1 روپے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گھروں میں جھگڑے تھے، بھوک تھی، افلاس تھی، مفلسی تھی، ایسے حالات تھے کہ لوگوں کو میں کیا بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کے حالات کو میں نے خود کئی مرتبہ لوگوں کے حالات دیکھ کر رونا آ گیا۔ ایسے لوگوں کے حالات کہ جب بھی رابطہ کرتے روتے ہوئے رابطہ کرتے، اور جب بھی ان سے وظیفہ بتایا آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ صبح وظیفہ پڑھا، انہوں نے شام کو مجھے جواب آ گیا، ہمارا فلاں مقصد پورا ہو گیا، ہماری فلاں حاجت پوری ہو گئی، کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں بتائیے، ہمیں اجازت دیں، ہمیں روزانہ پڑھیں گے۔ تو جی ہاں، آپ یہ وظیفہ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ اپنی طرف سے نہیں پڑھنا، بلکہ جس عمل سے، جس ترتیب سے میں بتا رہی ہوں، آپ نے بالکل اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ اور رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی رازق ہے، مستحق قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، ولی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے۔
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے انہی کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جہاں عقائد بھی دین ہیں، شعائر تعبیہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہیں، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا اہم جزو ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ کے رسول نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بسا اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ ان اعمال میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو حرب کرنے میں دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تگودو میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوششوں کے باوجود بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مفہوم، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شکر ادا کرنا، شکر کی توفیق ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ طاقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ کے ملک، آپ کے شہر، آپ کے گاؤں، آپ کی گلی میں جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہو تو نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفے کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقت نکالنا، وہ 2 منٹ ایسے ہوں کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ لوگ پوری توجہ سے، پوری دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود خضری پڑھ لیں۔ درود خضری بڑا ہی مجرب درود پاک ہے، بڑا ہی خاص درود پاک ہے
تمام مسائل کا حل اس درود پاک میں موجود ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ درود خضری آپ لوگوں ایک مرتبہ پڑھنا ہے، یا کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اس کے بعد پورا 2 منٹ کا جو عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کریے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اگر آپ کے پاس ایک تسبیح موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پہلا وظیفہ بتانے لگی ہوں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کر پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے پہلے پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیں تو فوراً یا مجیدو یا مجیدو اس طرح پڑھتے رہیں۔ آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو اچھی طرح گن کر صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، کمی بیشی نہ ہو، اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ نہ ہی 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور نہ ہی 12 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے، اس میں 2 اسم پڑھنے ہیں، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں تو 1 شمار ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا باسطو، 1 ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا باسطو، 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا باسطو، 3 ہو گیا۔ 7 مرتبہ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس کے بعد فوراً آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، آپ نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بے شمار دفعہ پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے یا جبارو، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ یا جبارو یا جبارو یا جبارو۔ آخری وظیفہ یا جبارو کا آپ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ یا جبارو کا وظیفہ اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ آپ لوگ آخر میں پھونک ماریے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر اور اپنے سر اور پیشانی پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیجئے، اور اسی طرح اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے گر گرا کر دعا مانگیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔